إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو عموماً تمام انبیاء و مرسلین اور تمام ملائکہ و مقربین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا خاتم النبیین والرحمۃ للعالمین سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہی اس بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم اپنا کیا لگا سکتے ہیں؟ ہمیں زندگی اللہ نے دی، ہم قابل ذکر چیز نہیں تھے، اسی نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس نے ہم کو وجود بخشا، ساری نعمتیں ہمارے لیے وہی مہیا فرماتا ہے، ہر چیز کا انتظام وہی کرتا ہے۔ پھر اس کا احسان عظیم الشان یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کی وہ بڑائی اور اس کا بڑپن یہ دیکھیے کہ سب کچھ اس کا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہم تو اس کے در کے فقیر ہیں۔ پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ احسان ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کا کہ اوپر بندوں کا، پھر اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں بڑا چڑھا کر کے لوٹائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اکبر! مخلوق میں کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہو؟ ساری جاگیر اسی کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ شاید یہی وہ تمام چیزوں پر تدبر کرنے کے بعد غالب یہ کہتے تھے، جان دی تو کیا دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ غالب کا شعر ہے، جان دی تو کیا دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کیا حق ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا؟ کوئی انبیاء اس کے دعوے دار نہیں ہیں، انبیاء و مرسلین میں سے کوئی اس کا دعویٰ دار نہیں ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا بندگی کا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو گزشتہ جو میں نے آپ کے سامنے موضوع کا ذکر کیا تھا، کچھ باتیں رکھی بھی تھی
کہ اللہ والے زمین کی پشت پر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیا تھا. وہ جیتے اللہ کے لیے تھے اور مرتے اللہ کے لیے تھے. انہی شخصیات میں، انہی ہستیوں میں جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے تھے، گھرانے رسول اور نواسے رسول کا بھی ذکر آتا ہے. یہ وہ پیارے نواسے 2 بچے تھے رسول اللہ کے سامنے، ننھے منھے، جن کو دیکھ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کے طور پر، اللہ نے آپ کو خبر دی، آپ نے امت کو خبر دے دی، تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرے 2 بچوں کے ساتھ جو حادثے ہوں گے وہ بیان فرما دیے تھے. ایک تو میرا یہ بچہ ہے جو زہر دے دیا جائے گا، یہ ایک بچہ میرا شہید کر دیا جائے گا. ویسے ہی ہوا، کیونکہ آپ اپنی طرف سے تو بولتے ہی نہیں تھے. اللہ نے اس کی خبر دی ہے سورہ نجم میں. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا ہے تمہارے سامنے. میرے حبیب جو بھی بولتے ہیں محمد، وہ میری وحی ان کی طرف میں بھیجتا ہوں، تو وحی کی شکل، وحی کی اس کی روشنی میں تمہارے سامنے پیشن گویا کرتے. جو میں ان کو بتاتا ہوں تم کو بتاتے. یہی وہ قانون قدرت ہے کہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کی چاہتیں، اللہ کی خوشنودی محمد رسول اللہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے. تو جو لوگ محمد رسول اللہ کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں، وہ گویا خود اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ اللہ کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں. اسی لیے قرآن مقدس میں وہ قانون کو بھی اللہ نے عیاں بیان کر دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. یہ وہ قانون ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کر دی تھی. لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں. جی 7 تاریخ غالباً شوال کی تھی 3 ہجری میں، جب جنگ احد پیش آئی. تو جنگ احد کے دن امیر حمزہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اور ان کی شہادت کے پیچھے بھی بنو امیہ کا ہی ہاتھ تھا. دیکھیے، یہی جس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور بھی کر دی گئی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو زبان بند رکھنے میں خیر سمجھتے ہیں. ہم کیا، ہمیں لینا دینا بھی نہیں ہے کسی سے کچھ بھی، کیونکہ ہمارا یقین اس بات پر ہے وہ کفا باللہ حسیبہ، حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ غلطی بھی نہیں کرتا، وہ بھولتا بھی نہیں، اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے. تو جب وہ اس کی کرسی، اس کا ججمنٹ، اس کی عدالت، اس کا کام، ہم تو اس کے سامنے ادنا اس کے غلامٹے کوڑی بھر کی حیثیت نہیں رکھتے، تو ہم تھوڑا ہی اس کے کام میں مداخلت کرنے والے ہیں. اللہ رب کبریا کے ہماری حیثیت ہے نا، ہماری اوقات ہے. وہ اپنا کام خوب کرتا ہے، وہ اس کا کام ہے ججمنٹ کرنا، فیصلے کرنا، سزا دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ سارا اس کا معاملہ ہے. ہمارے سپرد اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک رتی بھی نہیں ہمارے سپرد ہے. نہ ہم کسی کو سزا دینے والے ہیں، نہ کسی کو حساب کے لیے پکڑنے والے ہیں، نہ کسی کو معاف کرنے والے ہیں. تو لوگ جو یزید کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور کر دیے، تو ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، اللہ کے سپرد کریں گے سارے معاملے. اللہ آپ کے حوالے ہیں، آپ بس خوب جانتے ہیں کس کو کیا کرنا ہے، کس نے کیا کیا ہے. کیونکہ تاریخ جو مورخین لکھتے ہیں اس میں کئی قسم کے تاریخ داں ہیں. ہر آدمی، ہر مورخ کچھ نہ کچھ تبدیلی کیا ہے. تاریخ کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو کہیں یہاں کچھ وہاں کچھ ملتا ہے. تو یہ تاریخ کی کتابیں اتھینٹک کتابیں نہیں ہوتی ہیں، مستند کتابیں نہیں ہوتی ہیں. تو ان تاریخ کے حوالوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اعتماد کے ساتھ یقینی طور پر کسی کو بھلا یا برا بول دیں، ممکن نہیں ہے. ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہاں، ایک بات جو عیاں ہے، جو صحیحین میں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے
جو مستند سندوں کے ساتھ آتی ہے، یزید کی دادی جس کا نام ہندا تھا، ابو سفیان کی بیوی، اس نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دینے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے وحشی بن حرب نام کے ایک حبشی غلام کو ہائر کیا تھا۔ اس کے پاس ہیروں کا بہت خوبصورت ہار تھا، تو وہ اس ہار کے عوض میں اس آدمی کو، کیونکہ اس حبشی غلام کا نشانہ، بھالے کا نشانہ بہت بہترین نشانہ تھا، اس کا ماہر تھا، وہ کبھی اس کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، تو وہ نشانہ بھالے کا لگانے میں بہت ایکسپرٹ آدمی تھا۔ وحشی بن حرب حبش کا غلام تھا، تو اس نے اس کو ہائر کیا، ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے۔ بعد میں وہ لوگ ایمان لائے ہیں، اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں، تو اللہ ان کو معاف کرنے والے ہیں، تو ہم کون ہیں سزا کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں گے؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو ہندا نے اس کو ہائر کیا تھا، اور وحشی بن حرب نے اسی جنگ احد میں سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ شہادت بھی قابل ذکر ہے کہ نہیں ہے امت کے اندر؟ معمولی شہادت تھی وہ۔ پھر اس بھالے سے جب اس نے مار دیا، سیدنا امیر حمزہ فوت ہو گئے، تو یہ ہندا آ کر کے چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہے میت کے، اور سینہ چیر کے اس نے کلیجہ نکال کر کے منہ میں رکھ کر کے چبانے کی کوشش کی، الٹیاں کر دی تھی۔ انہی حسد اور دشمنی اور بغض کا یہ عالم تھا، کینے کا اس کے اندر، کہ اس نے سیدنا حمزہ کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ اس نے جسم کا مسئلہ کروا دیا۔ ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ تصور نہیں کر سکتے کیا حال کر دیا انہوں نے ڈیڈ باڈی کا۔ سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ نکال لی۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے دل بھر گیا، پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے رسول اللہ اپنے چچا کو دیکھ کر کے۔ اور اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا میرے چچا سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے۔ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ بھی کیسی بے عدلی ہے، ایک ایسا ستم ہے۔ یاد تو یہ بھی ہونا چاہیے، سبھی یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ ضائع تو نہیں گئی نا۔ اللہ رب کبریا نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے میرے ان برگزیدہ شہداؤں کو تم مردے مت گمان کرو، تم ان کو مردے اور میت گمان مت کرو، بل احیاء، بلکہ یہ زندے ہیں میرے پاس۔ اور کیا فرمایا وعند ربہم یرزقون، اور یہ ان کے رب کے یہاں روزیاں بھی کھلائے جاتے ہیں، روزیاں بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں، یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 ہے، اور یہ جو پڑھ رہا ہوں فرحین بما آتاہم اللہ والی آیت، یہ 170ویں آیت کریمہ ہے، 170۔ تو رب اعلیٰ و عظیم فرماتے ہیں کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت خوش ہے اپنے رب کے یہاں۔ اللہ فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو انعام، جو کچھ ان کو عطا کر دیا ہے شہادت کے عوض میں، وہ شہادت کے عوض میں ملنے والے انعامات سے اپنے رب کے یہاں بہت خوش ہیں۔ جی، جو اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے تو اس کے فضل کے عوض میں یہ بہت خوش ہے اللہ کے پاس۔ کون؟ شہداء۔ اور کیا فرما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں۔ وہ جو شہداء ہیں بعد وفات کے اللہ کے پاس بہت خوش بھی ہے اللہ کے انعام پر، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں ان کے نقش پہ ابھی چل رہے ہیں، جیسے یہ جو جہاد کرے، قتال کرے، شہید ہو گئے،
اب یہ جو دنیا میں لوگ ان کے پیچھے ابھی زندہ بچ گئے ہیں، جو انہی کے راستے پر چل رہے ہیں شہید ہونے کی چاہت لیے ہوئے، تو یہ وہاں سے ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ہم تو بہت خوشحال ہیں اور اگر تم بھی آ جاتے ہو تو اس نعمتوں میں آ جاؤ گے۔ خوشخبریاں سنا رہے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، ان کو ابھی جو ان سے ملاقات نہیں کیے ہیں، جو ان کے پیچھے من خلفہم، جو ان کے خلف ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، وہ ان کو خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں جی۔ اور اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا ان کے لیے رنج و ملال نہیں ہے، حزن و ملال ان کو نہیں ہوگا۔ تو قرآن مقدس نے شہداء کی زندگی کا ذکر کیا، بعد مرنے کے شہداء کی زندگی کا، اس کی حیات کا ذکر کیا، اور قرآن نے اس حیات کو بڑی خوش آئین حیات قرار دیا کہ اللہ کے پاس بہت خوش ہے وہ لوگ جو ان کو عطا ہوا ہے، اور یہاں تک حکم دیا زندوں کو، زمین والوں کو، کہ ان کو مردے گمان مت کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندے ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے یہاں روزیاں بھی دیے جاتے ہیں، روزیاں بھی کھا رہے ہیں، ہم کو خبر دی قرآن نے، مگر ساتھ ساتھ قرآن ایک حکم بھی دیتا ہے، اس خبر کے ساتھ ایک حکم بھی دیتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ قرآن کی یہ آیت تو سمجھ میں آ گئی، تو اب یہ آیت میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، اور نہ میں خود علم حاصل کروں، میں خود ادھورا عالم بن کر کے آپ کو بھی گمراہ کر سکتا ہوں۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ شہداء زندہ ہیں، روزیاں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے یہاں خوش بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ شہداء زندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر میں جو ہے وہ مردے ہیں، تو ہم اس لیے خبر پہ جائیں گے کیونکہ وہ زندے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ یہ ہے خود گمراہ ہونا، دوسروں کو گمراہ کرنا، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو جیسے اللہ اس کے رسول سمجھانا چاہتے تھے ویسے سمجھے بغیر، صحابہ اکرام جس طرح قرآن مقدس کو سمجھے تھے ویسے سمجھے بغیر خود ساختہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سمجھ لیں اور اس سے کچھ کا کچھ نکال لیں، تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ پھر اس زندگی کا معنی کیا ہے؟ جس زندگی کے بارے میں شہداء کی زندگی کی خبر قرآن آپ کو اور مجھے دے رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کیسی زندگی ہے؟ تو اسی دیکھیے قرآن مجید کی ایک مقام کی دوسرے مقام سے تفسیر ہو جاتی ہے، تشریح ہو جاتی ہے۔ یہ آل عمران میں ہے، یہ آل عمران جو سورت ہے یہ بقرہ کی وزیر ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث میں ہے۔ سورہ بقرہ پورے قرآن کا کوہان ہے، پورے قرآن کی سردار ہے، قرآن کی چوٹی ہے سورتوں کی، اور وہ امام ہے پوری قرآن کی سورتوں کی، سورہ بقرہ، اور یہ سورہ آل عمران اس کی نائب امام ہے، سورہ بقرہ کی نائب ہے، اس کی وزیر ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر۔ تو اب جو یہ بات آل عمران میں آپ نے پڑھ لی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کی تشریح آپ کو اور مجھے کیسے اس کو سمجھنا ہے، اس کی توضیح، اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے، وہ سورہ بقرہ کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ ہے اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردے مت کہو، مردے مت کہو، وہ زندے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ زندے ہیں۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو اس زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی اس زمین کے زندہ رہنے والوں کو، جو زمین کی پشت پر زندگی گزار رہے ہیں، جو عالم برزخ نہیں جانتے، عالم برزخ کے بعد کے احوال نہیں دیکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسے ہوتی ہے جو یہاں کے بعد ہوتی ہے۔
یہ دنیاوی زندگی کے بعد والی زندگی کا شعور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کر کے اللہ نے قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہمارے چاروں خانے چت کر دیے، ہم کو بے بس کر دیا۔ قرآن نے یہ کہہ کر کے بے بس کر دیا کہ تم اتنے جاننے والے ہی نہیں ہو کہ برزخ کی زندگی کیا ہوتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور ہی نہیں اس بات کا۔ اب جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تم کو شعور نہیں، تو میں اس بات کی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے شعور ہے؟ میں جانتا ہوں زندگی کو، اور میں یہ قیاس کر رہا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم زندہ ہے، میرے صاحب زندہ ہے، میرے استاد محترم زندہ ہے، میرے پیر مرشد زندہ ہے، ویسے ہی جیسے دنیا میں میرے پیر مرشد میرے سامنے زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد خبر میں بھی ایسے ہی جیسے یہاں تھے وہاں پر بھی ہے۔ جیسے میں یہاں ان کے سامنے جانے طے کرتا تھا، ان سے علم حاصل کرتا تھا، فیض حاصل کرتا تھا، میں ایگزیکٹلی ان کی خبر سے بھی وہی فیض لوں گا، جبکہ اللہ نے کھلا بول دیا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کے بعد کی زندگی کا شعور تم کو نہیں ہے۔ پھر میں یہ کیسے قیاس کر سکتا ہوں؟ مجھے کیسے حق پہنچ گیا اس بات کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جہالت ہے، یہ خود گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو اب اس زندگی کے بارے میں کیا ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوگی وہ زندگی جو برزخ کے یعنی شہداء کی زندگی یہاں کے بعد ہوگی؟ دنیاوی زندگی کے بعد والی زندگی جس کی خبر قرآن دے رہا ہے، اس کی کچھ انفارمیشن کہیں سے ملتی ہے کیا؟ کچھ سورس ہے کیا؟ تو ہاں، ایک سورس ہے نا، ایک عظیم سورس ہے نا۔ ایک تو خود قرآن بتا دیتا اگر کہ اس کے بعد کی زندگی ایسے ہوتی ہے، تو سب سے بڑا سورس تھا وہ قرآن۔ لیکن قرآن میں کیسی ہوتی ہے اس کے بعد کی زندگی کچھ کلیئر نہیں بتایا گیا، آپ کو وضاحت نہیں کی گئی۔ تو اب دوسرا سورس کیا ہے اس انفارمیشن کا؟ معلم قرآن ہے، قرآن کے معلم جن کے سیرے مبارکہ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ ہیں۔ سیکنڈ سورس وہ ہیں قرآن کے بعد، وہ کچھ بتائیں گے، کیونکہ یہ بھی وحی ہے جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے قرآن کو، تو رسول اللہ کی باتیں بھی وحی ہے، اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی آسمان سے آنے والی وحی ہے، بذریعہ فرشتہ جبرائیل کی ہی خبر دی جاتی ہے رسول اللہ کو۔ جبریل قرآن کی وحی لے کر کے بھی آتے ہیں، جبریل رسول اللہ کو احکام شرعی کی توضیحات و تشریحات لے کر کے بھی آتے ہیں، تو غیر مطلوبی وحی لے کے آتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شہداء کی روحیں ہیں، شہید جو ہو جاتے ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، اللہ رب کبریا سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیتے ہیں۔ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنت میں، اللہ کے عرش کے تلے رات گزارتے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے عرش تلے، عرش کے نیچے وہ رات گزارتے ہیں، اور جیسا ہی صبح ہوتی ہے جنت میں نکل جاتے ہیں کھانے کے لیے، ہرے سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں وہ روحیں شہداء کی۔ یہ صحیح حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں اللہ رکھتے ہیں، وہ رات اللہ کے عرش تلے گزارتے ہیں، اور صبح جنت میں جا کر کے دن بھر اللہ کی غذائیں کھاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں۔ وہ اشارہ ہے آل عمران میں، اور رسول اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ آل عمران میں جو اللہ فرما رہے کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں وہ روزیاں بھی دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے رات گزار کے جنت میں غذائیں کھاتے ہیں، یرزقون، کھا رہے ہیں۔ آپ کی دنیا سے تعلق نہیں ہے، ہماری جو دنیا زمین کی زندگی ہے جس پہ ہم امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنا امتحان پورا کر لیے، وہ لوگ یہاں کا امتحان پورا کر کے یہاں سے منتقل ہو گئے دوسرے عالم میں، ابھی ہم یہیں اٹکے ہوئے امتحان حال میں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو امتحان پاس کر کے بڑے مرتبے پہ چلے گئے ہیں، وہ اب بھی ہمارے ساتھ امتحان حال میں ابھی بھی نہیں، یہیں بیٹھے سمجھ رہے ہیں ہم۔ تو ہماری نادانی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہے، تو یہاں سے پاس کر لیے وہ لوگ اور وہاں منتقل ہو گئے، وہاں اب رب کے یہاں انعامات بھی مل رہے ہیں ان کو، اور ہم برخوردار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ یہ اٹکے ہوئے ابھی بھی، اور ہمارے کام بنا رہے ہیں۔ وہ یہ ہمارے کام بنانے کا جو کانسیپٹ ہے نا، کہ ہم ان کو جا کے بولتے ہیں حضرت آپ دلاؤ خبر میں لیٹے لیٹے کیا کر رہے ہیں آپ،
ہم ان کو وہاں بھی تنگ کرنے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے غلامٹے ہیں بیچارے, زندگی بھر ہماری سنتے رہے تھے, یا بھی انہوں سنتے رہنا ہماری, کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ تو جا کے وہاں یہ بول رہے ہیں حضرت خبر میں لیٹے لیٹے کیا کر رہے ہیں, میں آیا ہوں آپ کا مرید, آپ ذرا کام کرو, آپ ہمارا اللہ کو بولو, تمہارے باپ کے نوکر ہیں. ارے انہوں اپنا کام کرے, امتحان پاس کرے, اللہ کے پاس پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نواز رہے, سرخرو ہو گئے, اللہ کے پاس فضل سے مستفید ہو رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کام پہ لگے ہوئے ابھی بھی. ارے یہ کیسی نادانی آپ کی بھائی. ارے آپ کا کام آپ کرو بھائی, آپ کیا کرتے, ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے, انہوں تو کامیاب ہو گئے, اور آپ کیا کرتے ہیں, مرنا کر لیتے پھرتے, چوریاں کر لیتے پھرتے, دھوکے دیتے پھرتے لوگوں کو, جھوٹ بولتے پھرتے, حرام خوری کرتے پھرتے. آپ یہ کام کے واسطے ہے کیا؟ وہ تو اللہ والے نیک کام کرے, اپنا امتحان پاس کرے, اللہ کے پاس سرخرو ہو گئے. آپ کو وہ کام کرنا نہیں ہوتا, اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے ہوتا جاتا نہیں سب نیکیوں کا کام کرنا, آپ خبر میں لیٹے لیٹے ہمارا کام کرو. سمجھ رہے بات آپ؟ کیا ہے تماشا یہ دین کا بنا کے رکھ دیا آپ. ارے آپ بھی اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے صاحب, جو کام وہ کر کے گئے ہیں, وہ جو نیک حضرات جو کام کر کے گئے ہیں, وہی کام آپ کو بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کو بھی کرنے کا حکم دیے. آپ نہیں کریں گے وہ کام, وہی کریں گے. آپ بھی اللہ کی فرمانبرداری کرو, نیکی کرو, اللہ کی راہ میں لڑو, جدوجہد کرو, جان و مال لگاؤ, زندگیاں لگاؤ, اپنا مال خرچ کرو, اپنی جانیں خرچ کرو, اللہ کو راضی کرو. آپ بھی وہی کام کرنا ہے نا. آپ کو چھوڑ دیے کیا اللہ تعالیٰ فری, آپ نہیں کریں گے اور ان سے کام کرواتے بیٹھیں گے یہاں. سوچو عقل سے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ حقائق. تو اب ان فہرستوں میں جو یہ شہداء کی جو فہرست ہے, اس میں الحمدللہ بے شمار رسول اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام بھی شامل ہیں, گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں, نواسے بھی شامل ہیں, داماد بھی شامل ہیں. الحمدللہ سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت لوگوں کو یاد ہے, 40 دن تک کھانا پانی بند کر کے محصور کر دیے تھے نا بھائی. 50 دن قریب 40 دن کے اوپر 50 دن کے قریب محصور کر دیے گئے تھے, معلوم ہے لوگوں کو. حالانکہ وہ بنو امیہ کے وہ بھی فرد ہیں. ہمارے خلیفۃ المومنین میں سے, ہمارے امیر المومنین میں سے تیسرے نمبر پر جو فائز ہوئے سیدنا عثمان ابن عفان, وہ بھی بنو امیہ کے ہی شخص ہیں. یہ اسی لیے جھگڑا بھڑکائے تھے یہود, وہ جو خیبر سے نکالے گئے تھے, جو مدینے سے پہلے نکالے گئے, پھر خیبر سے نکالے گئے, در بدر کے کر دیے گئے, کیونکہ وہ تھے اس قابل, وہ جھوٹے تھے, دھوکے باز تھے, بٹے باز تھے. اللہ کے رسول نے ان کو نکالوا دیا, اپنی حیات طیبہ میں نکلوا دیا. تو ان کو وہ ناگوار تھا, ان کے گھر بار, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گھر بار چھین لیے گئے, ہماری جاگیریں چھین لی گئی, ہمارے اوپر ظلم ہوا, اور یہ سب کا الزام انہوں نے محمد رسول اللہ کے سر دھکیل دیا تھا. ان سب کے اصل ذمہ دار خود محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو سب سے بڑی دشمنی تھی گھرانے رسول سے, گھرانے رسول سے دشمنی کی آگ ان میں بھڑک رہی تھی, اور مسلمانوں سے دشمنی تھی. تو انہوں نے بہت پری پلان, بہت ہی پروگرامنگ کے ساتھ, بڑے ایجنڈے بنا کر کے, پورے ڈیزائن کر کے, نیٹ ورکنگ پر کام کر کے, مشنری پر کام کر کے انہوں نے تباہ تاراج کر دیا مسلمانوں کے شیرازے کو, بکھیر دیا انہوں نے. بڑی بڑی پلاننگ کی انہوں نے. تو انہوں نے پورے صحابہ کرام کے نظام کو خراب کر دیا خلافت کے, اور ان کو یہ موقع اس وقت زیادہ ہاتھ آیا جب حضرت عثمان امیر بن گئے. تب انہوں نے ایک نسبی آگ بھڑکائی, حسب نسب کی آگ بھڑکا دی انہوں نے, پرانی دشمنی نکال کر کے سامنے رکھ دیے. عبداللہ ابن سبا اسی ڈیزائن پر آیا تھا, وہ مسلمان بن کر کے, مسلمان نہیں تھا, بن کر کے آیا تھا, اس نے وہ کام کیا. سیدنا عثمان چونکہ بنو امیہ ہے, تو اس نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی وہ جو پرانی عصبیت تھی اس کو سامنے لا کر کے پھر سے رکھ دیا. اب ذرا غور کرو, بنو ہاشم کے چشم چراغ, روشن چراغ, بنو ہاشم کے شہزادے سیدنا حسین, سیدنا حسن, بڑے بھائی حسن, چھوٹے بھائی حسین, اور ان کے والد محترم, بزرگ ترین ہستی صحابہ کے اندر کی وہ عظیم شخصیت
کہ صحابہ اکرام جس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بنو ہاشم کے وہ سردار کے بیٹے، بنو امیہ کے اس امیر کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں، حضرت عثمان کے گھر کا پہرا، پہرے دار کی حیثیت سے چوکیدار بن کر کے حضرت عثمان کے گھر کا پہرا اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کے پوری رات گزار رہے ہیں علی۔ ایک بیٹے کو یہاں کھڑے کر دیے، ایک بیٹے کو وہاں کھڑے کر دیے، خود کھڑے ہوئے کہ کہیں کوئی آ کر کے حملہ نہ کرے سیدنا عثمان۔ ایسی محبتیں، ایسی اخوت ان لوگوں کے اندر کہاں سے لائی جی؟ لیکن کام کر دیا نا، شہید ہوئے نا، لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ وہ ذی الحج کی 18 تاریخ اور 35 ہجری کسی کو یاد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اہل سنت ہم سب کہتے ہیں، تعجب ہے ہم پر، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ٹھناٹھن سنی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہنسانے کے لیے، مسخرہ پن کرنے کے لیے علماء ہیں۔ وہ کیسے علماء ہیں جو لوگوں کو ہنسا رہے، چھچورا پن کر رہے ہیں جی؟ اور ہم اہل سنت، اور سیدنا عثمان کی تاریخ تک ہم کو یاد نہیں، شہادت کی۔ تو بے شمار میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ بھی ہے چہیتے، خاندان کے لوگ بھی ہیں، داماد بھی ہیں، نواسے بھی ہیں۔ اس فہرست میں، اس شہداء کے اس تعداد میں رسول اللہ کے بہت قریب لوگ موجود ہیں بھائی، بہت بڑے بڑے مراتب پر فائز ہو گئے وہ مرتبوں پر الحمدللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو نسبتیں ان کی طرف کرتے ہیں، ہم لوگ، ہم جو فخریہ ان کی طرف نسبتیں کرتے ہیں نا، بہت فخریہ، کالریں اونچی کر کے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ارے یہاں تک ہند میں رہ کر کے اہل بیت کے حسب نسب سے ہونے کے دعوے دار بھی ہم لوگ، اور 1 2 نہیں ہیں، کروڑوں ہیں جی۔ جو سید لگاتا اپنے نام کے پیچھے، اس کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ کا خاندان کا آدمی ہے۔ ہند میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، زمین کے ہر کونے میں جو اپنا نام باپ داداؤں سے سید کسی کو لگ گیا تو حضرت کا گمان یہ ہو گیا کہ میں خاندان رسول کا چشم و چراغ ہوں، جبکہ ہندوستان کے آدی واسیوں کی اولاد ہے، یہاں ایمان قبول کر کے یہاں مسلمان ہوئے ہیں جی، ٹرائبلز کی اولاد ہیں۔ اب یہ جو آرینس آئے ہیں، جو اپنے آپ کو برہمن کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ ہندوستانی نہیں ہیں۔ یہ جو آرینس ہیں نا، برہمن طبقہ، یہ اصلی ہندوستانی نہیں ہے۔ یہ 3000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے، 3000 تو خیر ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں، 2000 آج سے 2000 2500 سال پہلے یہ بھگوڑے ادھر سے یہاں آ کے کیسا کی بس گئے سو ہے۔ یہ وہی لوگ، بچھڑے والے لوگ ہیں، سامری کے یہ گائے اور بچھڑے والے وہیں سے آئے سو ہے یہ لوگ اصل ہندوستانی ہے ہی نہیں اصل میں، لیکن چونکہ 2000 سال پہلے آئے ہوئے ہیں تو قبضہ داری ہو گئی ہے ان کی، تو گھر پہ قبضہ ان کا ہی ہو گیا، تو یہ سمجھ رہے گھر ہمارا ہی ہے۔ یہ اصل گھر کے باشندے یہاں جو انڈیا کے جو اصل انڈینز تھے، وہ ٹرائبلز جو دیہاتی اور جو جن کو کہتے ہیں آدی واسی لوگ کہتے ہیں جنگلوں کے، وہ اصل ہندوستانی لوگ تھے جو قدیم ہزاروں برس پرانے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ عموماً مسلمان یہاں کے ہندوستان کے جو مسلمس ہیں، وہ عموماً انہی آدی واسیوں کی اولاد ہے جو صحابہ اکرام وہاں سے آنے کے بعد، یہاں تبلیغ کرنے کے بعد، ان کے ماں باپ، ان کے جد امجد، اوپر کا طبقہ جو ہے وہ اسلام قبول کرے، تو ان کی اولاد ہے، یہاں پر پنپی بڑی اولاد مسلمان کہلائی۔ بیسیکلی یہیں کا ڈی این اے ہے ان کا۔ اب وہ سید لگ گیا تو سمجھ رہے عرب سے ہمارے بابا آئے تھے، اور عرب سے تمہارے بابا کہاں تھے؟ ہم رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ تو ضروری بھی نہیں ہے نا آپ کو یہ زبردستی کے بن جانا کسی کی اولاد۔ آپ زبردستی اولاد کیوں بننے جا رہے ہیں؟ آپ جس کی اولاد اللہ نے آپ کو بنایا وہی رہیے، اچھے ہیں، اللہ کو ناپسند تو نہیں ہے نا آپ۔ اللہ نے کب کہا کہ اگر تم آدی واسیوں کے بچے ہو تو میں تم کو پسند نہیں کرتا ہوں؟ کب کہا اللہ نے؟ تو کیوں زبردستی کے بننے جا رہے کچھ اور؟ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، فطرت میں یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقبال رحمہ اللہ نے بہت پہلے، آج سے 1 صدی پہلے یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی۔
ارے یہ عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے بھائی، عمل کرو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں اپنی حقیقت بتا دی، ہم کس لیے بھیجے گئے اور کیا کرنا ہے. اللہ نے اس کو واضح کر دیا قرآن کے ذریعے سے. تم کو موت اور زندگی اس لیے دنیا میں دے رہے ہیں ہم تاکہ تمہیں آزما لے تم میں کون اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو چاہے تم آدیواسی کے بچے رہو، چاہے برہمن کے بچے رہو، چاہے شیخ کے بچے رہو، چاہے سید کے بچے رہو، اللہ کے پاس سب کا مقام ایک ہے. صرف ڈرنا شرط ہے. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے. شک شبہ نہیں رہنا آپ لوگوں کو، اس بارے میں بھی شک شبے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کو اصل یہ سمجھ لیجیے آپ، جیسے بہت سارے مسلک کے لوگوں نے اپنے اپنے مسلکوں میں کچھ کتابیں لکھی، سلیبس لکھے. کچھ سلیبس ہیں مسلکوں والوں کے، سلیبس لوگ لکھ لیے اور مسلکوں میں بڑھ گئے. تو آداب زندگی، جماعت اسلامی کے ایک حضرت ہے یوسف اصلاحی صاحب، آداب زندگی ایک کتاب. محدثین میں ایک حضرت ریاض الصالحین کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، وہ بھی آداب کی کتاب ہے. قرآن مقدس کی تمام 114 صورتوں میں سورہ حجرات اگر آپ اس طرح سے کہیں تو بات ٹھیک ہوگی کہ یہ آداب زندگی پر مشتمل صورت ہے. اس صورت میں معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے ہر ایک آدمی کو یہ صورت ضرور پڑھنا چاہیے. سورہ حجرات ہر مسلمان کو کمپلسری پڑھنا چاہیے اس کی زندگی میں، ترجمے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سورہ حجرات ضرور پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ سرخروئی ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی. شروع سے ہی آداب سکھا دیے گئے. اس میں پہلی آیت سے ہی اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب سے شروع ہوتی ہے. قرآن اللہ اس کے رسول کا ادب پہلے سکھایا گیا، سب سے پہلے انسٹنٹلی. اس کے بعد سب معاشرے کے آداب سکھائے گئے. تو سورہ حجرات ضرور پڑھیے، چھوٹی سی صورت ہے، بہت بڑی بھی نہیں. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. پورے انسانوں کو، ہول ہیومینٹی کو فرمایا جا رہا ہے. آدم کے جتنے بیٹے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں، خود آدم بھی آ جاتے ہیں اس میں. لیکن آدم کو چونکہ کسی مرد اور عورت سے نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو مستثنا کر کے ان کی اولاد کو ہم مراد لیتے ہیں سورت اس آیت کے اندر. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس میں انسانوں کے اعتبار سے تو آدم بھی اس میں گنتی میں آتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے بعد انا خلقناکم من ذکر و انثی کی خبر ہے تو اس لیے ہم آدم کو اس میں سے ہٹا کیوں رہے ہیں خطاب سے اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ آدم مخاطب اکیلا آدم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر آدم اور حوا سے ہی پورے انسان پھیلے تو سارے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو اللہ نے خطاب کیا. سمجھ رہے بات کو؟ جتنے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں ہیں سب کو، اس میں نبیاں بھی آگے پورے، یہاں تک کہ ہمارے آقا بھی اس میں آ جاتے ہیں. سب کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم سے اور حوا سے. ثم جعلکم شعوبا و قبائل، پھر شعبے اور تمہارے قبائل، زندگیوں کے لیے قبیلے ہم نے بنا دیے. یہ اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم تم کو شعبوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا اللہ تعالیٰ خاندانوں میں اور قبیلوں میں؟ تو یہ خاندانوں اور قبیلوں میں تم کو اس لیے بانٹا لتعرفوا، اللہ فرما رہے ہیں لتعرفوا، جسٹ فار یور انٹروڈکشن، صرف تمہارے اپنے متعارف کروانے کے لیے کہ تمہاری پہچان کے لیے. یہ صاحب کس خاندان کے ہیں؟ فلاں خاندان کا. اچھا یہ صاحب کون سے قبیلے کے؟ فلاں قبیلے کے. اتنا ہی ہے تمہارا، پہچان کے لیے ہی خاندان اور قبیلے کا کام ہے. خاندان قبیلے کا کام تمہارے اونچے اور نیچے ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف تمہاری پہچان کرانے کے لیے فلاں بستی کا، فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا ہے، اتنے کے لیے ہی ہے وہ.
اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، بھید بھاؤ کے لیے نہیں ہے، چھوت اچھوت کے لیے نہیں ہے. خاندان قبیلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب یکساں ہیں. پھر فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ پھر کون اللہ کے پاس زیادہ مقرب ہوتا ہے، بڑے مرتبے والا کون ہوتا ہے؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن یہ اصول آپ کو بتا دیتا ہے، یہ قانون آپ کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک برگزیدہ اور مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ تقوی والا ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، کوئی کالے رنگ والا ہو، کوئی گورے رنگ والا ہو، کوئی تیلگو زبان والا ہو، کوئی اردو زبان والا ہو، کوئی انگلش بولنے والا ہو، کوئی عربی بولنے والا ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی زبان، کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قانون اللہ نے قرآن میں بتا دیا. تو اب ضرورت کیا بچ گئی بھائی کسی کو زبردستی کے سید بننے کی؟ سوچئے، ضرورت ہی نہیں، انیسیسری سر پھوڑ رہے ہیں آپ سر کہاں پھوڑ رہے ہیں صاحب؟ آپ اس میں کوشش کیجئے جس سے قریب ہوتے ہیں. قریب ہوتے ہیں تقوی سے، تو ساری زندگی کی محنت تگ و دوڑ تقوی کے لیے کیجئے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، مقام بلند مل جائے آپ کو اللہ کے پاس. یہ کرنے کے کام ہے، یہ چھوڑ کر کے نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں. جو نہیں کرنے کے کام ہے اس کے سر پھیڑ رہے، اس کے لیے ساری زندگی کھپا رہے ہیں. کرنے کے کام ہے اس کو کر ہی نہیں رہے ہیں، اس کے الٹ زندگی گزار رہے ہیں پوری کی پوری. تو یہ سارا دھوکہ فریب شیطان کا ہے، نفس کا ہے. یاد رکھیے، شیطان یہ ورغلا دیا ہے لوگوں کو کہ بھئی چند ہستیوں کی طرف نسبت کر لینے سے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ چند اللہ کی نیک برگزیدہ ہستیوں کی طرف اپنی نسبت کر لو اور پھر دنیا میں دھوکے دے لو، جھوٹ بول لو، زنا کر لو، شراب پی لو، پٹے بازی کر لو، مال کھا جاؤ، ظلم کر لو. صرف یہ کہ کسی اللہ کے مقرب بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس سے نسبت کر لو، اور وہ مرنے کے بعد وہ حضرت اگر چٹھی لکھ کے دے دیے تو خبر میں رکھ دو، سارے برلر پار ہو گئے. ارے کون کہہ دیا بھائی؟ یہ کیسا دین ہے آپ کا؟ ہرگز غلط بات، ہرگز نہیں، غلط بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں، اپنے عمر کے آخری حصے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائے. صحیح حدیث ہے، مستند، پورے خاندان کو بلائے، ایک ایک کا نام لے کے ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکار کے بول رہے ہیں فلاں ابن فلاں. اس میں پھپھی کو پکارے سو بھی ذکر ہے. یا صفیہ بنت مطلب دادا رسول اللہ کے، صفیہ پھپھی ہے، تو یا صفیہ بنت مطلب یعنی میری پھپھی، میرے دادا کی بیٹی. یہ نہیں سوچنا کہ میرا بھتیجا نبی ہے تو اللہ کے پاس کام آ جائے گا، سارے گناہ میرے بخشوا لے گا، مجھے چھڑا لے گا. میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اللہ کے حضور میں. پھپھی جان، آپ اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کیجئے. یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم. اچھا، ان سب میں خاندان کے سب لوگوں کو بول دیے، پھپھیوں کو تک بول دیے. پھپھیوں سے بہت محبت ہوتی ہے بھتیجوں کو، مجھے تو ہے، لوگوں کا نہیں معلوم. مجھے اس لیے ہے کہ وہ میرے باپ کی بہنیں ہیں، اور بہنیں عورت بچیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ دیکھنا پڑتا. اس لیے مجھے پھپھیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ذرا زیادہ انسیت ہے میرے دل میں. وہ واللہ عالم لوگوں کو ہوتی نہیں معلوم. تو رسول اللہ نے پھپھیوں سے بھی کہہ دیا. اب یہ تو ہو گیا نا، پھپھیوں کے حد تک تو بات ہو گئی. اب ذرا سوچو، انتہائی قریب دل کا ٹکڑا، ایک لخت جگر بیٹی جس کی زندگی پوری رسول اللہ کے ارد گرد گزر گئی. دوسری بیٹیاں تو شادیاں کرنے کے بعد شوہروں کی خدمتوں میں دور دور رہیں. یہ شادی کے بعد بھی رسول اللہ کے ارد گرد ہی گھومتی رہی ہے پوری زندگی. چھوٹی بیٹی تھی، پیٹھ پہ سو جاتی تھی. کوئی اگر آ کر کے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا دشمن رسول اللہ کے اوپر، بلک بلک کے روتی تھی فاطمہ، میرے ابو کو مت ستاؤ، میرے ابو کو مت ستاؤ. روتی بھی، بلکتی بھی، بھاگتی تھی. بچی تھی جب، ایسی چہیتی بیٹی رسول اللہ کی. بڈھی ہونے تک بھی، یعنی بچے بھی ہو گئے تب بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑی کبھی بھی. یہ وہ بیٹی تھی. اب ذرا سوچو، اتنی چہیتی، اتنی قریب لختے جگر بیٹی فاطمہ کا نام لے کر کے بھی صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ فرما رہے، اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، بیٹا اپنا عمل کر، اپنے رب کو راضی کر لے. تیرا ابو اللہ کے یہاں اس کے غضب کے مقابلے تیرے کام نہیں آئے گا. اب کون سے حضرت مرشد پیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ سے بھی قریب ہو گئے ہوں گے، جو چھڑا لیں گے گناہ گاروں کو؟
زانیوں کو بھی چھڑا لیں گے، شرابیوں کو بھی چھڑا لیں گے۔ ذرا سوچو بھائی، سوچو کون سے دین پہ عمل ہم کر رہے ہیں؟ جی ارے یہاں صحابہ کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا بھائی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب محمد کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈائریکٹ نبی کو حکم آیا، اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانیاں، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فبذالک امرت، مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں اس حکم میں اللہ تعالیٰ کے، کہ میں جیوں گا اسی کی رضا کے لیے اور میں مروں گا تو اسی کی رضا کے لیے۔ یہ رسول اللہ کا بھی جینا اور مرنا ہے، یہ صحابہ اکرام کا بھی جینا اور مرنا ہے، یہ تمام اللہ والوں کا جینا اور مرنا ہے، جس میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ہم برخوردار ہیں، ہر کوئی دھوکے باز ہمارے پاس، امیر بھی دھوکے باز، غریب بھی دھوکے باز۔ عجیب معاشرہ ہمارا ہے۔ امیروں کا حال دیکھو، بیواؤں کو لوٹ لے رہے، یتیموں کو لوٹ لے رہے، بہنوں کا مال وراثت کا کھا جا رہے، کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، صرف حرام خوری کرتے چلے جا رہے ہیں، آنا کدھر سے بھی۔ ارے غریب بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ ارے موز بیچ رہا منڈی پہ، کیلا بیچ رہا، سڑے ہوئے کیلے چپکا دیتا بوڑھے کو دیکھ کے، نظر آیا کسی کوئی بوڑھا خریدنے گیا، چشمہ موٹا دکھ گیا، دکھ رہا نہیں، تو جو گل جا رہے ہیں تو سڑ جا رہا ہے تو چپکا دیا، چچا لو پکڑو۔ ارے ہم میں کا ہر آدمی دھوکے باز، ہر آدمی دھوکے باز۔ میرے دوست ایک احساس ہمیشہ دلاتے رہتے میرے کو، ایگزامپل دے کے پوچھتے ہیں، اور دیکھے ہوئے ہیں کئی مرتبہ، دیکھے انہوں، ایکسپیرینس بھی ان کو، تو انہوں بولتے بیچارے یہیں بیٹھے آپ کے بیچ میں میرے سیدھے ہاتھ پہ، تو بولتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی پہ کوئی گر گیا، بھاگتے جا کے اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کو اٹھاتے اٹھاتے اس کا فون غائب، اس کا بٹوا غائب۔ یہ ہے معاشرہ آپ کا۔ کس کو بولیں گے آپ یہ معاشرے میں دھوکے باز نہیں اور بٹے باز نہیں ہے؟ راستہ چلنے والا ہر آدمی آپ کو 100 میں سے 99 آدمی دھوکے باز مل رہے ہیں آپ کو، ایک ہادی ہوا کوئی اللہ والا، ڈرنے والا، جس کو جہاں موقع ملے گا دھوکہ دے گا، جس کو جہاں موقع ملے گا جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، حرام خوری کرے گا۔ یہ معاشرہ ہے، اور یہ معاشرے کا زعم یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے نام لیوا ہیں، ہم شہداء کے دل دادے ہیں، ہم صحابہ کرام کے دل دادے ہیں، ہم ان کے نام پہ کھانے کھلاتے ہیں، ان کے نام کے فاتحہ کرتے ہیں۔ ارے سب یہی دھرا رہ جائے گا، سب منہ پہ مار دیا جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا صاحب۔ اللہ کے مقرب بننا ہے، اچھے دکھو یہ نظریہ مت بناؤ، اچھے دکھو ضروری نہیں ہے، اچھے یہاں سے بنو، یہاں سے اچھے بنو، لوگوں کو اچھے دکھو، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ جنت جہنم لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ بس اتنی بات ہے جو غور کرنے کی ہے۔ ہو گیا میری بات آج، گزشتہ کا جو موضوع تھا میں نے آپ کو جو بتا سکتا تھا بتا دیا، کہ جینا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے، غور کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ کہنے والا سب سے بڑا محتاج ہے، جو باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پہ عمل کا سب سے بڑا محتاج اور حاجت مند میں خود ہوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، اور میرے تمام سننے والے بھائی اور بہنوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے، اور اے اللہ سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکیں، رسول اللہ کے سچے امتی بن سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وسلام علی اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلام علی آلہ واہل بیتہ اجمعین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة المسلمون